اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، آپ کو جو ہے وہ پہلی دو جو ویڈیوز ہیں اس میں اب یہ تیسری ہے اللہ کے فضل سے، جو ایک فرقی ہے جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین، اصل میں اس فرقے کا نام مسعودی فرقہ ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ اسلام میں ایک ایسا فتنہ اور ایسا فرقہ ہے کہ اس جیسا جو ہے وہ شاید تاریخ میں کوئی ہو جس نے پوری امت کو کافر کہا، جس میں اولیاء اللہ بزرگان دین موجود ہیں اور انہوں نے سب کو ہی کافر اور مشرک کہہ دیا۔ اس فرقے کا اصل مقصد یہی ہے کہ پوری امت پر، جیسے ایک شعر ہم پہلے سنتے تھے، بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، بکتے ہیں 2 ٹکے کے 3 تو بلکہ اب میں یوں کہوں گا کہ مسعودی فرقے کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، کہ بکتے ہیں یہ 2 ٹکوں کے 3 اور المیہ یہ ہے کہ ہر جو فرقہ ہے یا جماعتیں ہیں، مذاہب ہیں، ان میں صاحب علم لوگ ہیں، اور جتنے جاہل اور اجہل اس میں ہیں اتنے کسی میں بھی نہیں ہیں مسعودی فرقے میں، کہ سرسری سطح طور پر جاہل، یعنی علم کے جو فنون ہیں ان سے کورے، اور عربی جاننے کے جو ہیں وہ تہی دامن، بالکل ان پڑھ اجل قسم کے، جو 1-2 اردو کی سرسری کتابیں دیکھ کر پوری امت کو جنہوں نے کافر کہہ دیا۔ یہ فرقہ اصل میں جو ہے جو مسعود احمد تھا، اصل میں تو وہ اہل حدیث ہی تھا، اس نے پہلے کئی کتابیں لکھی ہیں، میں پھر شاید آپ کو بتاؤں ورنہ وقت اتنا نہیں ہوتا، لیکن مستقل یہ فرقہ جو ہے وہ 1395 میں جماعت المسلمین کے نام سے یہ فرقہ جو ہے وجود میں آیا۔ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو مسلم یا مسلمان کا معنی قرآن و سنت میں تھا، یا مسلمانوں کے جو مسلمان دنیا میں موجود تھے ان کے ذہنوں میں جو مسلم کا معنی تھا، یا مسلمان وہ جس کو سمجھتے تھے، اس معنی کو سب سے پہلے جس نے بگاڑا ہے وہ یہی مسعود احمد، یعنی فرقہ مسعودی فرقہ جو ہے، اس نے سب سے پہلے مسلم کا معنی بگاڑا ہے۔ عام طور پر اہل سنت والجماعت کی جتنی بھی تھیں، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا اہل حدیث بھی موجود تھے، یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، لیکن اپنا تعارفی نام بھی بتا دیتے تھے کہ ہم اہل سنت والجماعت، جو فروعی مسائل کے اختلاف ہیں، اجتہادی اختلاف جو امت میں صحابہ کے دور سے چلے آ رہے ہیں، ان میں ہم کس کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، فروعی مسائل، اجتہادی مسائل میں۔ تو اس لیے کوئی اپنے آپ کو حنفی اہل سنت مسلمان کہتا، کوئی اپنے آپ کو شافعی اہل سنت والمسلمان کہتا، اور کوئی اپنے آپ کو مالکی جو ہے اہل سنت مسلمان کہتا، اور کوئی اپنے آپ کو حنبلی اہل سنت مسلمان کہتا، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث جو ہے وہ اہل سنت مسلمان کہتا، اہل حدیث بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی ان کے درمیان میں اختلاف ہیں، کسی نے ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا، یعنی جو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے وہ مسلمان بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ دنیا میں آپ کوئی بھی مجھے اہل سنت والجماعت کی جتنے مذاہب ہیں ان میں سے کسی کو آپ پکڑ لیں، آپ اس سے کہیں کہ مسلمان ہے، وہ کہیں گے جی الحمدللہ مسلمان ہے۔ دنیا میں نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی مسلمان کلمہ گو ایسا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا۔ تو یہ آئے، انہوں نے سب سے پہلا جو جہاد اور کارنامہ یہ کیا ہے، انہوں نے مسلمان یا مسلم کا معنی جو عام مسلمانوں کے ذہن میں تھا اس کو بگاڑا ہے، اور مسلمان کا جو لفظ بولا جاتا تھا کافروں کے مقابلے میں، یہودیوں کے مقابلے میں، عیسائیوں کے مقابلے میں، سکھوں کے مقابلے میں، ہندوؤں کے مقابلے میں، اور دنیا کے جتنے بھی کفر ہیں، کافر ہیں، ان کے مقابلے میں جو مسلمان کا ہم لفظ بول کر فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ جو مسعودی فرقہ ہے یہ آیا ہے۔ ماشاءاللہ علم سے تہ دامن یہ اتنے ہیں کہ انہوں نے مسلم کا جو لفظ ہے وہ جو یہودی کے مقابلے میں تھا، یا عیسائی کے مقابلے میں تھا، یا سکھ کے مقابلے میں تھا، انہوں نے اٹھا کر حنفی کے مقابلے میں، شافعی کے مقابلے میں، اور جو ہے مالکی کے مقابلے میں،
انہوں نے حنبلی کے مقابلے میں، اہل حدیث کے مقابلے میں انہوں نے وہ مسلم کا لفظ اٹھا کر رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ بنایا ہے کہ جو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے وہ گویا کہ مسلمان نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا بڑا دجل، اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا دھوکہ، اتنی بڑی شیطنت، اتنا بڑا فتنہ، اتنا بڑا فرقہ کہ جو مسلمان اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کے مسلمان کہتے رہے ہیں، ان کو انہوں نے کہا کہ یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو حنفی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، یہ تو شافی ہیں۔ ایسا مانا کہ جو مسلمان شافی کے مقابلے میں ہو، حنفی کے مقابلے میں ہو، مسلمان کا لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے۔ انہوں نے قرآن پہ بھی جھوٹ بولا اور حدیث رسول اللہ پر بھی جھوٹ بولا کہ قرآن میں مسلم کا لفظ جو ہے وہ کفر کے مقابلے میں ہے، تعارفی ناموں کے مقابلے میں نہیں ہے، صفاتی ناموں کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یہ تو بات مسلم ہے کہ اللہ نے قرآن عظیم میں ہمیں مسلمان کہا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو مسلمان ہی دنیا سے جاؤ۔ لیکن سوال یہ تھا کہ جو اپنا تعارفی نام آگے رکھے فتنوں کے دور میں کہ میں اہل سنت والجماعت مسلمان ہوں، کیا یہ اہل سنت کہنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اب قرآن کی آیت تو یہ پڑھتے کہ اہل سنت نہیں ہے، حدیث میں کہتے کہ سنت کا لفظ نہیں ہے۔ انہوں نے نیا معنی کرتے ہوئے جو ہے پوری امت کو کافر قرار دے دیا۔ تو سب سے پہلا جو جہاد ہے، سب سے پہلا جو کارنامہ ہے، وہ ماشاء اللہ انہوں نے یہ کر دیا۔ انہوں نے جو ہے وہ اہل سنت یعنی شافی، مالکی اور حنبلی جو ہے انہوں نے سب سے پہلا کارنامہ کیا کہ جو اسلاف امت نیکی کرتے ہوئے آ رہی تھی، وہ عبادت کرتے ہوئے آ رہی تھی، اور انہوں نے قرآن و سنت کی خدمت کی ہے۔ پوری دنیا میں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ سب سے پہلا جہاد ان کا یہ ہے۔ انہوں نے کہا حنفی، شافی، مالکی، حنبلی چاہے وہ حرمین شریفین میں کیوں نہیں کھڑے، چاہے انہوں نے دنیا میں جہاد بلند کر کے دین اسلام یہاں پر لائے ہیں، چاہے وہ جتنے بھی نیک اور متقی پرہیزگار تھے، ماشاءاللہ سب کے سب خارج از اسلام ہیں۔ یعنی دین کی سب سے پہلی خدمت ان کی ماشاءاللہ یہ ہے کہ اپنے علاوہ سب کو انہوں نے کافر قرار دیا۔ انہوں نے کہا سبھی جو عبادت کرنے والے ہیں وہ سب جو ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ سب سے پہلا جو ہے ان کا جہاد ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی امام کی تقلید کر کے وہ قرآن و سنت کو سمجھتا ہے، انہوں نے کہا کہ کسی امام کی جو تقلید کرتا ہے وہ کافر ہے۔ لیکن ہاں اس کے برعکس اگر مسعود احمد کی اطاعت کرے تو وہ ماشاءاللہ مسلمان ہے۔ یعنی جو خیر القرون کے بزرگ گزرے ہیں ان کی اگر کوئی تقلید کرتا ہے یا ان کی جو تابعداری کرتا ہے، یا کوئی آدمی ڈائریکٹ قرآن و سنت کو سمجھ کے وہ تو ہے کافر۔ لیکن اگر 1395 میں مسعودی فرقے بنانے والے مسعود احمد کی جب اطاعت کی جائے، اس کی صحیح کو صحیح کہا جائے، اس کے غلط کو غلط کہا جائے، اس کی تحقیق پر اعتماد کیا جائے، وہ مسلمان ہے ماشاءاللہ۔ یعنی 1300 سال کے جو بزرگ ہیں وہ ان کی اگر کسی کو بات مان لی جائے تو وہ کفر اور مشرک ہے۔ اگر مسعود احمد کی جو ہے وہ اطاعت کر لی جائے، بلکہ اطاعت تو فرض ہے، اگر جو اس کی اطاعت کرے وہ ماشاءاللہ سے مسلمان ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا خدا پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تمام عقائد وہ مسلمان کے، تو اس وقت تو ہے وہ کافر۔ لیکن اگر مسعود احمد کی اطاعت کر لی جائے تو یہ جو ہے وہ پھر مسلمان ہے۔ اور پھر دوسرا ظلم انہوں نے یہ کیا کہ جہاں پر قرآن پاک میں مسلمان کا لفظ آیا ہے، مسلمین کا، تو انہوں نے کہا یہ تو ایسے ہیں ماشاءاللہ، یہ ایسا ہیں، جو قرآن تے لفظ ہے نا مسلمین، اس سے ہم مراد ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ربوہ قرآن میں لفظ آیا اور قادیانیوں نے کہا یہ ہمارا ربوہ ہے، تو ربوہ سے جب قادیانیوں کا ربوہ مراد نہیں ہے تو مسلمانوں سے یہ مسلمان یعنی جو 1395 میں فرقی بنی ہے اس سے یہ بھی مراد نہیں۔ اصل سرائکی بھی اکثر مثال دیتے تھے کہ ہم کہ کراڑی دا نام کریں، اگر غلام فاطمہ کراڑی کا نام رکھ لیا جائے تو کیا پھر وہ غلام فاطمہ بن جائے گی؟ تو اگر صرف نام رکھنے سے اگر مسلمان جو ہے وہ اگر باور کریں تو نام تو قادیانی بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تو بہرحال یہ بدعتی فرقہ جنہوں نے یہ نام بدلا، جو عام طور پر مسلمان اپنے آپ کو کہتے آئے ہیں، یعنی قرآن کو بھی مانتے ہیں ہم، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، نعوذ باللہ ہم تو ہو گئے کافر۔ اور یہ جو 1395 ہجری میں یہ جو فرقی بنی ہے، یہ انہوں نے کہا کہ جب صرف مسلمان دنیا کے اندر ہم ہیں۔ یہ دوسرا ظلم تو انہوں نے یہ کیا ہے
کہ یعنی کسی اور کی اگر اطاعت کی جائے تو وہ کافر ہے، اگر اس مسعود احمد کی بات مان لی جائے تو وہ مسلمان ہے۔ اور بڑی عجیب عجیب ان کی جو ہیں وہ کارگزاریاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سب کو ان چیزوں سے بچنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔